بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا کہ غزوہ احد کا قصہ ذکر تھا پیچھے جو گزر چکا ہے، اور اس کے متعلق اب دوسرا غزوہ جو ہے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے ایک مشہور ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام حمراء الاسد ہے۔ واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آ جانے کے باوجود خواہ واپس لوٹ آئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو ہو لیے۔ لیکن بعض مسافروں میں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدریہ وہی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے، تو اس لیے اس کو حمراء الاسد کہتے ہیں۔ تو تفسیر قرطبی میں کہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے معرکہ میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے معرکے میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایک دوسرے کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت سہل اور سہیل 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو اٹھا لیا۔ جب وہ ان کے زخم پھٹ گئے، خون نکلنے لگا، تو اس بھائی کو دوسرے نے اٹھا لیا۔ ایسے کرتے کرتے وہاں پہنچے، مقام حمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا کہ پھر مدینہ پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر وحشت اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اللہ کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ اس طرف تو مسلمانوں کا امر عرب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوسری طرف معبد خزاعی بنی خزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اگرچہ مسلمانہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لیے جب راستہ میں مدینہ سے لوٹ ہوئے ابو سفیان کو دیکھا تو اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر وہی واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو، مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جی الذین، وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، بعد اس بات کے کہ ان کو زخم بھی پہنچے، یعنی زخم لمی ہونے کے باوجود، تکلیف اٹھانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، وہ تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے ایسے لوگ جو نیک ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ واتقوا، اور ڈرنے والے پرہیزگار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکہ والے آدمیوں نے تو جمع کیا ہے سامان تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے میں وہ لوگ تو بہت سارا سامان جمع کر کے آ رہے ہیں۔ فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، ان مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے تو ڈرانے کی کوشش کی، رعب ڈالنے کی، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور خوب کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔
پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، یعنی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی، اور وہ تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی انہوں نے تو بس اللہ کا حکم ماننا تھا، وہ مانا، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ ایمان والا کبھی بھی ظاہری اسباب سے متاثر نہیں ہوتا، جتنا انسان متاثر ہوتا ہے اس کا مطلب اتنا ایمان کمزور ہے۔ اور انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اب آپ گھر جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواہ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہے، اب اٹھا ہوئے والد صاحب اٹھ جائیں گے، یا والدہ کو پتہ چل جائے گا، بھائیوں کو پتہ چلے گا، تو وہ خیر نہیں میری۔ اب یہ گھبراتے گھبراتے جائیں گے کہ گھر جائیں کیا ہو، بعض دفعہ جلدی سے گئے، اندر چارپائی بچھایا اور لیٹ کے سو گئے کہ کہیں اٹھیں گے جاگتے ہوئے غصے میں کوئی خیر نہ پڑ جائے۔ اب پھر جب اٹھیں گے دیکھا جائے گا نیند سے، تو یہ ہوتا ہے آدمی ڈرا ہوتا ہے، اور جب کوئی غلطی نہیں ہوتی تو دھڑلے سے جاتے ہیں، زور زور سے دروازہ بجایا، کون جن طالب علم آیا ہوا ہے، جلدی کرو دروازہ کھولا، بیچارہ پڑھا کے تھک کے آیا، سیدھا گھس کے جا کے اندر جا کھانا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، خوش ہے کیونکہ اس نے کوئی غلطی ایسی نہیں کی جس سے والد والدہ بہن بھائی کوئی ناراض ہوں۔ اسی طرح جب یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں تو ان کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف، فرمایا یہ تو شیطان ڈراتا ہے، یہ جو تمہیں شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی جو شیطانی کام کرتے ہیں ان سے، تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، تم ان سے مت ڈرو۔ اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اگر تم ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ڈرنے کی چیز ہے وہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ جی اطاعت ہو تو اللہ کی ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی صرف حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے لیے سمجھنے کے لیے جملہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی حکم قرار دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ثواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا۔ احسان کی تعریف کرتے ہو کیا فرمایا؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر، حدیث سے جبرائیل کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو فإنہ یراک، یہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ جی اصل چیز کیا ہے کہ تقویٰ ہے یا مال ہے؟ کہتے ہیں لوگ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقول المرء فائدتی و مالی، میرا فائدہ، میرا نفع، میرا مال، حالانکہ تقویٰ و تقوی اللہ افضل ما استفاد، حالانکہ تقویٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اتق اللہ تکن عالمنا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور میں اتق اللہ تکن عالمنا، تقویٰ اختیار کرے سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو تقویٰ ہے سب سے بڑا علم کی چیز۔ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس اذا غلبک امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن، بھائی عاجز ہو کے بیٹھا ہوا ہے جی، کام نہیں کرتا جی، کچھ ہے نہیں میرے پاس، بھائی تو بیٹھا کیوں ہے؟ محنت کر۔ محنت دین کا مطلب ہے بے دنیا بیکار ہونا نہیں ہے، دین کا مطلب ہرگز نہیں کہ بیکار ہو کے بیٹھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، یہ بازار ہے، جاؤ اجوا کھجور بیچو۔ کھجوریں بیچی انہوں نے، اور سب سے زیادہ پہچان دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کھجور کی، اجوا کھجور کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ یہاں سے لے کر وہاں تک بازار ہے، کارخان بناؤ تیر وغیرہ کا۔ انہوں نے تیر بنایا، ایک وقت کئی مصری کام کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اور فرمایا تلوار خنجر وغیرہ بناؤ، کارخانہ بنا دیا۔ ان کو 100 مصری ایک وقت میں کام کرتے تھے۔ تو بیکار ہو کے بیٹھ جانا جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، میری مدد کر دو، یہ وہ، ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ، اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ محنت کریں وہ ہو، اور جو نہ صرف یہ کر کے جی اللہ مالک کے اللہ کھلائے گا پلائے گا،
تو ایسا نہیں ہے. جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ان میں سے ایک توفیق بھی نعمت ہے, ایک صحت بھی نعمت ہے, محنت مشقت کی توفیق مل جانا یہ بھی نعمت ہے. صرف پیسے کا آنا نعمت نہیں ہے, ہر چیز نعمت ہے. توفیق کا آ جانا, علم کا آ جانا, اور فرمایا صحیح حلال روزی کما کے حلال طریقے سے خرچ کرنا, یہ بھی علم ہے, یہ بھی علم کا حصہ ہے, یہ بھی عبادت ہے. علم تو ہے, عمل نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہے اس کا. جی مشائخ علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے, یعنی جو یہ پڑھے گا ہجوم کے وقت, پریشانی کے وقت, تکلیف کے وقت. اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے مشرکین کے دوبارہ لوٹنے کی خبر دینے والا اصل میں شیطان ہے. جی جو اللہ سے دور کرتا ہے, اللہ کے راہ سے دور کرتا ہے, وہ تو شیطان ہے, اس کا یہ کام ہے.